اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، رضاکار ہیں، بدکار ہیں، ساری زندگی ہماری گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے اللہ۔ ہم پیدا ہوئے جب سے اب تک ہمارے پورے جسم کے ہر ایک اعضاء سے جو بھی گناہ ہوئے، جو بھی گستاخیاں ہوئیں، جو بھی حرکتیں ہوئیں، اے اللہ جب بھی تو ہم سے ناراض ہوا، ہماری بد زبانی، بد کلامی، بد مزاجی، بد عقلی، بد نیتی، بخیلی، بد سوچ، بد محسوس، بد احساس، بد نگاہی، جسم کی نمائش، تکبر کرنا، فخر کرنا، اترانا، کڑوے بول بول کے کسی کا بھی دل دکھانا، ماں باپ کی نافرما برداری کرنا، ان کا دل دکھانا، تانے مارنا، طنز کسنا، پتہ نہیں اور کیا کیا گناہ ہوئے ہم نہیں جانتے اللہ، پر تو جانتا ہے، تجھے سب پتہ ہے۔ ہم پیدا ہوئے جب سے اب تک ہمارے پورے جسم کے ہر ایک اعضاء سے جو بھی گناہ ہوئے، جب بھی تو ہم سے ناراض ہوا، چوری، چغلی، غیبت، غیبت، صغیرہ کبیرہ، تمام گناہوں پہ ہم بہت نادم اور شرمندہ ہیں، شرمسار ہیں، صدقہ دل سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں اللہ، ہمارے سارے گناہوں کی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں بخشش فرما دے، آگے ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ دنیا کے بیکار کے مشغلوں سے ہمارا دھیان، رجحان، شوق، لو سب ہٹا کے اپنی عبادت میں لگا دے، اپنی حمد و ثنا میں لگا دے، اپنے ذکر میں لگا دے، کلام پاک کی تلاوت میں لگا دے، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام نعت پڑھ کے بھیجنے میں لگا دے۔ اے اللہ جو کچھ بھی تو نے ہمیں سکھایا ہے اللہ، ان سب پہ خوب عمل کرنے کی توفیق دے اللہ، ہم سب کو آپس میں جوڑ دے، دلوں کے بغضوں کو، کینہ کپٹ کو نکال دے، صلہ رحمی کرنے والے بنا، خطا رحمی سے حفاظت کرنے والے بنا، ہم سب کو آپس میں جڑ کے دین کی تبلیغ میں آگے بڑھنے کی صلاحیت دے دے، توفیق دے دے میرے مولا۔ اے اللہ رتی برابر بھی گناہ باقی نہیں رہنا، تو ہم سے راضی رہنا اس وقت تیرے چہیتے مومن بندوں کی جس طرح موت واقع کرتا اسی طرح کی موت تمہاری قسمت میں لکھ دے، مرتے وقت ہماری روحوں کو مسکی میں سے بال نکالے سا نکال، مرتے وقت ملک الموت کی فرحت بخش صورت نصیب فرما، ڈراؤنی حیت سے محفوظ فرما، خبر میں منکر نکیر کے سوالات آسان فرما، خبر میں منکر نکیر کو اچھی صورت میں بھیج۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر پہ ہو، جب وقت نزا آئے پاک و صاف ہوں، وضو کے ساتھ ہوں، تیری عبادت میں مشغول ہوں، سجدے میں ہمارا سر ہو، تیرے چہیتے مومن بندوں کی جس طرح موت واقع کرتا اسی طرح کی موت تمہاری قسمت میں لکھ دے۔ اے اللہ ہمارے پورے جسم کے ہر ایک اعضاء کو صرف اور صرف تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق دے، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہمارے پورے جسم کے ہر ایک اعضاء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک امتی بنا دے، پاک غلام بنا دے، ان کے چہیتے غلاموں میں ہمارا نام لکھ دے، ان کے چہیتے غلام بننے کے ہم کو لائق بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب پر، ہمارے سارے مرحومین پر قبر کا عذاب حرام کر دے، جہنم کی آگ حرام کر دے، دوزخ کا عذاب حرام کر دے، دوزخ کی آگ حرام کر دے، خبر کی گرمی، خبر کی تنگی، خبر کا اندھیرا، خبر کی ہولناکیاں، خبر کے زہریلے جانور، سانپ بچھو جو خچر سے بھی زیادہ بڑے ہیں یا اللہ، ان سب سے ہم سب کی، ہمارے سارے مرحومین کی حفاظت فرما، ہمارے سارے مرحومین کی خبر میں روشنی فرما، ان کی خبروں کو کشادہ فرما، ان کی خبروں کے اندھیروں کو دور کر دے۔ اے اللہ ان کی خبروں کو وہاں تک کھول دے جہاں تک ان کی نظر جاتی، ان کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کی بخشش فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی خبروں کو ایک اندھیرا گڑانے بلکہ ایک عالیشان محل بنا دے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں تمام انوار و برکات سے مال مال فرما، حشر کی رسوائیوں سے بچا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا حشر کے روز دیدار نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے ہاتھ سے آب کوثر پینا نصیب فرما، نامہ اعمال ہمارا داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما، پل صراط پہ سے بجلی کی طرح گزار دے، نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے۔ اے اللہ قیامت کے روز ہم سارے ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پیر ہوں گے، سورج سوانح پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح لال ہوگی، قیامت کا ایک دن، حشر کا ایک دن دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ اے اللہ ایسے ہولناک دن میں ہم کیا کریں گے؟ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرمانا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے دیدار سے ہم سب کو مشرف فرما کے قیامت کا ہولناک دن بھی خوبصورت بنا دے، کامیاب ہونے والا دن بنا دے، خوشی والا دن بنا دے۔ اے اللہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں لے کر تیری خوب حمد و ثنا کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے، خوشی سے جھوم
جھوم اٹھنے کا دن بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، تیری رحمت اور طاقت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے، اور پھر تیری رحمت تیرے غضب پہ غالب ہے۔ تو اپنے رحمت کے پانی سے ہمارے تمام گناہوں کو دھو دے، ہمارے پورے جسموں کو پاک و صاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے فیملی میں جو بھی بزرگ ہیں میرے مولا، انہیں صحت و تندرستی کی دولت سے نواز دے، ان کے جسم سے ناتوانی، کمزوری، ہر ایک خطرناک بیماری کو جڑ پیٹ سے نکال دے میرے مولا۔ اے اللہ ان کے جسم میں ایسی علی کی قوت اور طاقت دے کہ مرتے دم تک عبادت کرنے کے لائق رکھ۔ اے اللہ ان کی لو اپنی طرف لگا دے، اپنی عبادت میں لگا دے، دنیا سے بے رغبتی دے دے انہیں۔ اے اللہ وہ جو کچھ بھی نیک کام صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ انہیں اسے بھول جانے کی توفیق دے، اور جو بھی انہیں باقی ہے روز رات سونے سے پہلے انہیں معاف کر کے سونے کی توفیق دے، اور ان کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جو مانگا اسے بھی دے دے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی دے دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا پر تجھے دینا آتا ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دیتے، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دے۔ اے اللہ ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ ایکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام مخلوقات کا وہ معبود برحق ہے۔ اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت سلامتی اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب پر بھی تو اپنی رحمت اور سلامتی اور برکت نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ تو چلا ہم سب کو اللہ کے راستے پر جس پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے یعنی کہ انبیاء علیہ السلام، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور مت چلا ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرا غضب ہوا، جو تیرے ناپسندیدہ بندے تھے یعنی کہ یہود اور نصارہ۔ صراط مستقیم پر شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان شیاطین سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب، ہمارے پورے بچے، بچوں کے بچے، ہمارے سارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب، سارے پڑوسی، ساری دنیا کے مسلمانوں کو نفس کے شر سے، ظلم کے شر سے، شیطان کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، تنگ دستی پریشانی سے، قرضوں کے بوجھ سے، اخراجات کی ذمہ داریوں سے، ہر کرتوت کے اثر سے، بد دعا کے اثر سے، جو خامی کمی جسموں میں ہے اس سے، جو کمزوری ناتوانی ہے اس سے، جو عیب ہے اس سے، جو پاہجی ہے اس سے، جو لا علاج بیماری ہے اس سے، ہر ایک درد سے، ہر ایک تکلیف سے، ہر ایک جان و مال کے نقصان سے، ہر گھبراہٹ سے، ٹینشن سے، ہولناکیوں سے، بہرحال سارے مصائب عالم، سارے مسئلے مرحلوں سے تو اب بھی اسی وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے نکال جیسا کہ تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی کر دی تھی، یہ سب کچھ کرنے کی طاقت یا اللہ صرف اور صرف تیرے پاس ہے، تو اکیلا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ سارے عالم میں جو بے روزگار ہیں روزگار لگا، روزگاروں کی روزی میں برکت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جملہ امراض سے انہیں شفایابی عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل و صورتیں پیدا فرما، جن کی اولاد نافرما بردار ہے انہیں فرما بردار بنا دے، جو مسافر بھٹکے ہوئے ہیں انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے، جو بن بیاہی بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نیک سالم جوڑے دلا دے، اچھے گھروں میں نیک بچے بچیوں کے ساتھ ان کے رشتے جوڑ دے، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد سے نواز دے، جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے، ہمارے پورے بچوں کے جسموں سے، گھروں سے، دکانوں سے، کاروباروں سے نیستی، کاہلی، سستی، ناتوانی، کمزوری، دلندراگی کو تو جڑ پیٹ سے نکال دے۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو اپنے دل سے فکر کر کے وقتی پابندیوں کے ساتھ ہر روز 5 وقت خشوع نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، وقت سے پہلے اٹھ کے نمازوں کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اذان کے ساتھ پہلی صف میں جماعت کے ساتھ بجماعت نماز پڑھنے کی توفیق دے، حضور اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے،
تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہر لمحہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ساری مسجدوں کو مومن مسلمانوں سے آباد کر دے، ساری دنیا میں اسلام پانی کی طرح عام کر دے۔ ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا، ہم مسلمانوں کا، کافروں کے اوپر، اسرائیلوں کے اوپر جو دہشت پھیلا رہے ان سب کے اوپر، جو ساری دنیا میں کافر پھیلے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے، ہمارے مذہب کے دشمن ہیں، یا اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، ان کے ہاتھ پیروں کو کمزور بنا دے، ان کے ظلم کرنے کی طاقت کو چھین لے میرے مولا، جو ان کی مدد کر رہے انہیں بھی نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ خصوصاً غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان و مال کی حفاظت فرما، بچے بچے میں اتنی ہمت اور طاقت عطا فرما کہ وہ ہزار ہزار لوگوں پہ بھاری پڑے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو ضائع ہونے مت دے، جو شہید ہوئے ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے اہل وعیال کو صبر جمیل عطا فرما اور صبر پر اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً علماء اکرام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں باعزت بری کرا دے۔ یا اللہ خصوصاً سلمان ادھری کو تو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب کے صدقے میں، ان کے نوازوں کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں باعزت بری کرا دے، اور ان کے ساتھ قمر عثمانی کو بھی اے اللہ باعزت بری کرا دے۔ اے اللہ جو بھی ان کے اوپر الزام لگائے پاسا کا میرے مالک، ان کے ساتھ ایسا معجزہ دکھا دے میرے مولا، ایسا معجزہ کر دے کہ وہ خود ان کی باعزت رہائی کا ذریعہ بن جانا، تیرے حکم سے، تیرے حبیب کے صدقے میں۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کا ساری دنیا کے کافروں پہ ایسا رعب طاری کر کے ان کی ہمت نہ بنا کبھی سر اٹھانے کی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے سروں کو جھکا دے۔ اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دے، ساری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا کر اور کفاروں کا منہ کالا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ اے رازق الرحیم ہم سب کا رزق بھیج، تو غیبی طریقوں سے رزق کی دولت، مالی دولت چاروں طرف سے چھپر پھاڑ کے دے دے، تو وظیفے پڑھنے کی ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، حلال کی کمائی وہاں سے رزق کی دولت، مالی دولت پہنچا جہاں پہ ہمارا شان و گمان بھی نہیں جاتا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب، ہمارے پورے بچے، بچوں کے بچے، ہمارے سارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب، سارے پڑوسی، ساری دنیا کے مسلمانوں میں آپس میں ایسا اتفاق دے، اتحاد دے، ایک دوسرے سے مل جل کے رہنے کی توفیق دے، ہر خوشی ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی شرارتوں کو، ضد ہٹ کو، جہالت کو، بدماشیوں کو تو جلد سے جلد دور کر دے۔ یا اللہ ان کے ہاتھوں سے موبائلیں چھڑا دے میرے مالک، انہیں اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنا، بڑوں کی بات ماننے والے، ان کی عزت کرنے والے، چھوٹوں سے محبت کرنے والے، ہر فن مولا، ہر کام میں، ہر ہنر میں، ہر پڑھائی میں ماہر، سمجھدار، عقل مند، تمیز والے، دنیا میں دین میں کام منٹوں میں نپٹانے والے، ایسے ذہین تیز دماغ ہوشیار بنا کہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں ہمارے بچے مہینوں کے ساتھ فر پانی کی طرح پڑھنے والے، 100% پکا صحیح سمجھنے والے، خود عمل کرنے والے اور حق کی دعوت دینے والے بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کو دینی دنیاوی اعلیٰ معیار کی تعلیم سے سرفراز کر دے، نواز دے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیاں تیری رضا والی ہو، موت تیری رضا والی ہو، ہمارے جسم کے حرکات کی ہر حرکت تیری رضا والی ہو۔ اے اللہ ہم سب کے گزرے اوقات، گزر بسر زندگی سب کچھ تیری خاطر ہو۔ اے اللہ ہم سب کو علم دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، فانی دنیا کی بنسبت دین کو ترجیح دینے والے بنا دے، دین کو دنیا پر غالب رکھنے والے بنا دے، دین کی خاطر دنیاوی چمک دمک جو کہ فنا ہونے والی ہے اللہ ان سب کو نظر انداز کرنے والے بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کو، اپنے اپنے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو دینی دنیاوی اعلیٰ معیار کی تعلیم دلانا آسان کر، انہیں سمجھانا آسان کر، صراط مستقیم پر چلانا آسان کر، مسئلے مسائل معلوم کر کے انہیں بتانا آسان کر، اس میں عمل کرانا آسان کر میرے مولا۔ تو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے ہمارے پورے بچوں کو اپنے دینی دنیا میں اعلیٰ معیار کی تعلیم میں سرفراز کر دے، کامیاب کر دے میرے مولا۔ اے اللہ ہر قدم پہ 100% چوگنی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آخرت تو بھرپور دے ہی دے میرے مالک، تو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب کے صدقے میں، لیکن دنیا میں بھی عزت بخش۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جو بھی تعلیم حاصل کر رہے میرے مولا، ہنر سیکھ رہے میرے مالک، تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ انہیں فرسٹ کلاس، فرسٹ ڈویژن کامیاب کر۔
आमीन या रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी और भी ख़तरनाक बीमारियां हैं अल्लाह, उन सब का सारी दुनिया से मूल मिटा दे, उन सब का ख़ात्मा कर दे अल्लाह। ए अल्लाह सारी दुनिया का बंद खोल के सारी दुनिया में अमन अमान कायम कर दे, सारे कारोबार हम खोल दे, कारोबार में ऐसी बरकत दे कि 4 दिन में सारा नुकसान मेंटेन कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह हमारे जो जो भी बच्चे ज़िम्मेदार हैं मेरे मौला, जिन जिन के ऊपर भी ज़िम्मेदारियाँ हैं या अल्लाह, उनकी कमाइयों में खूब बरकतें अता फरमा, कारोबारों में खूब बरकत दे या अल्लाह। सीज़न हो या सीज़न बरस के 12 महीने हर रोज़ हमेशा हमेशा के लिए ऐसा कारोबार चला, ऐसी अधाधुन कमाई दे, ऐसी गैबी मदद फरमा और इतना ज़्यादा हर रोज़ प्रॉफिट दिला कि प्रॉफिट में ही तमाम अखराजात आसानी के साथ वक्त पे पूरे हो जाना। हर एक लोगों के पहाड़ जैसे खर्चे मस्के में से बाल निकाले से निकाल दे, 1 रुपया भी किसी का कर्जा बाकी न रहना मेरे मालिक। आमदनी के ऐसे तराए लगा के हम सब की सारी परेशानियों को तो दूर फरमा दे अपने हबीब के सदक़े में। आमीन या रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह इसके अलावा जो जो भी ज़िम्मेदारियाँ ले ली हमारे बच्चे अल्लाह, उन्हें उसे निभाना आसान कर। ए अल्लाह उसमें ऐसी हुंडे की कमाई देते मेरे मौला। ए अल्लाह जो जो भी महीने के तमाम अखराजात है, देन लेन है या अल्लाह, तो अपने फजल से, अपने हुक्म से, वक्त से पहले, तारीख से पहले, किसी के मांगने से पहले, नाराज़ होने से पहले, हमारे बच्चे परेशान होने से पहले, हम सबको टेंशन होने से पहले, शर्मिंदगी बेइज्जती महसूस होने से पहले पहले तो जमा कर दे मेरे मालिक। अल्लाह महीने का तो निकाल ही निकाल अपने फजल से तेरे हबीब के सदक़े में। लेकिन जो जो भी या अल्लाह हुंडे की कमाइयाँ हैं मेरे मौला, जो जो भी है पहाड़ जैसे खरीदे उसको मस्के में से बाल निकाल ऐसा निकाल दे मेरे मौला। ऐ अल्लाह आमदनी के ऐसे ज़राए लगा के आइंदा किसी के भी पास से कर्जा लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ना, ऐसे आमदनी के ज़राए लगा दे अल्लाह। या अल्लाह हम तुझसे मांग रहे मेरे मालिक, तेरे पास से मांग रहे अल्लाह। ए गफूर रहीम, ए मेहरबान शफी, ए सारी कायनात के बनाने वाले अल्लाह, सारा निज़ाम चलाने वाले अल्लाह, एक करोड़ों माँ की ममता रखने वाले अल्लाह। तेरे ख़जाने तो सारे भरे पड़े हैं, तो मांगने पे देने का वादा किया और तो दिया, तो तेरे ख़जानों में कोई कमी भी नहीं होती या अल्लाह। एक माँ की ममता अपनी औलाद के लिए बहुत परेशान हो जाती मेरे मालिक, वो कमज़ोर होती, दुआ ही उसका हथियार है। या अल्लाह तुझे अपनी परेशानी सुनाने का, तुझसे अपनी हाजत मांगने का मेरे मौला। तू तो करोड़ों माँ की ममता रखने वाला अल्लाह है और तू कमज़ोर भी नहीं है अल्लाह। तुझे अपने बंदों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है मेरे मालिक और ताकत भी है उनकी फ़िक्र दूर करने की या अल्लाह। ऐ अल्लाह हम तुझी से मांगते हैं, अपनी हाजत तेरे ही सामने हाथ फैलाते हैं। तू अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज न बना या अल्लाह। ऐ अल्लाह तो हमारे बच्चों की सारी परेशानियों को तो अपने फजल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सक़्फ़े से दूर कर दे मेरे मालिक। ऐ अल्लाह, अल्लाह सारे कर्ज़े फेर दे मेरे मौला। ऐ अल्लाह आमदनी के ऐसे ज़राए लगा के आइंदा कर्ज़े करके परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना मेरे मालिक। ए अल्लाह जो मांगा उसे भी दे दे और जो मांगने से रह गया उसे भी दे दे। हमें मांगना नहीं आता पर तुझे देना आता है या अल्लाह। ए अल्लाह तो गैबी तरफ की दौलत, माली दौलत चारों तरफ से छप्पर फाड़ के दे दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह हम सबको अपने दिल से फ़िक्र करके 5 वक्त खुशू नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। एक भी नमाज अगर छूट गई तो इतने बेचैन होने की हिदायत फरमाए कि पहली फ़ुर्सत में नमाज अदा कर देना, जब तक कि सुकून न मिलना, ऐसी हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे सारे घराने को दीनदार घराना बना दे, हमारे घराने में कोई बेनमाजी न रहना, ऐसा अहाता कर दे। अल्लाह तो हम सब का मामला तेरे चहीते मोमिन बंदों के साथ कर, तुझे राज़ी करने वाले बंदों के साथ कर, तेरे काम पे चलने वाले बंदों के साथ कर, मसले मसाइल मालूम करके उस पर अमल करने वाले बंदों के साथ कर, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाने वाले बंदों के साथ कर, उनकी सुन्नतों को चुन चुन कर अपनाने वाले बंदों के साथ कर, उनके चहीते ग़ुलामों के साथ कर। ए अल्लाह तो हम सब का मामला सिद्दीक़ीन के साथ कर, सालेहीन के साथ कर। ए अल्लाह खुलफ़ाए राशिदीन के साथ कर, शाहिदीन मुजाहिदीन के साथ कर, नेक साले बुजुर्गान दीन के साथ कर, शहदा के साथ कर या अल्लाह। ऐ अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा हमेशा हमेशा के लिए। ऐ अल्लाह ज़िंदगी में भी, मरते वक्त भी, ख़ब्र में भी, पुलसरात पे भी, मीज़ान अमल में भी, हश्र के मैदान में भी तो हमेशा हमेशा के लिए हमसे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा दे,
آگے تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو تو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دے۔ یا اللہ ہماری تمام دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنی بارگاہ میں تیرے حبیب کے صدقے میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام دعا کو قبول کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الموت وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب الدجال وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الپلصرات وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الخاتمہ بالخیر۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہماری تمام دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ آمین یا رب العالمین۔